پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حال ہی میں پشاور میں ان کا جلسہ ہوا اور اگلا جلسہ احتجاجی جلسہ جو ہے ملتان کے لیے شیڈولڈ ہے، اور اس حوالے سے حکومت پنجاب ابھی سوچ بچا کر رہی ہے کہ اجازت دینی ہے نہیں دینی، لیکن حکومتی موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہو چکا ہے کہ ان جلسے جلوسوں سے کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے، اور ان پرنسپل ایسے جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ پشاور میں بھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جلسہ ہوا تو پنجاب میں کیا کوئی مختلف ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی ہوگی کہ پی ڈی ایم اپنا جلسہ ملتان میں نہ کر سکے؟ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کی کنسلٹیشن جاری ہے، اور اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے کچھ مختلف اسٹریٹجی آپشنز کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ عزیز، یہ جلسہ تو خیر ہوتا رہے گا، لیکن اس سے ایک جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا اس سے حوالے سے ڈیل کرنے کے لیے سچویشن کو ڈیفیوز کس طرح سے کرنا ہے، وفاقی حکومت کی وہ اسٹریٹجی ابھی تک واضح طور پہ سامنے نہیں آئی۔ ابھی تک جو سچویشن بنتی جا رہی ہے وہ سردی کے موسم میں بھی سیاسی درجہ حرارت ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کیسے ہوگا یہ ابھی تک ایک خود معمہ بنا ہوا ہے، اور اپوزیشن بضد ہے کہ وہ پریشر بڑھاتے رہیں گے اس حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی آپشنز بھی سامنے آتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، جس میں ایک بڑا شاعرانہ قسم کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم پروگرام میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ناظرین، بات ہوتی ہے حکمرانی کی تو اس میں اکثر کہا جاتا ہے تخت یا تختہ۔ ایک وقت کوئی ریلیونٹ ہوتا ہے، انتہائی مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر کوئی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور حالات کی ستم ظریفی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پورے شریف خاندان کو صبر دے، اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور مریم بی بی نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اپنی والدہ کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکیں۔ اسے آپ حالات کی ستم ظریفی کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ جو آج ریلیونٹ ہیں کل ارریلیونٹ ہوں گے، جو کل ارریلیونٹ تھے آئندہ ریلیونٹ ہوں گے، اور تاریخ کا پہیہ چلتا ہی اس طرح سے ہے۔ کچھ بات ناظرین کریں گے پاکستان کے معاشی حالات کی، اور کیا مہنگائی کا جن قابو میں آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ وزیر اعظم اس حوالے سے کافی ٹاسکنگ بھی کر چکے ہیں، لوگوں کو ہدایات بھی دے چکے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس پہ ہم نے قابو پانا ہے، تو وہ جن پہ قابو کس طرح سے پایا جائے گا۔ اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے کے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ اب ہمارا سرپلس ہو گیا، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو انڈیکیشن ہے۔ ریزروز کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے، تو اصل حقائق اس حوالے سے کیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے، اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو لیٹسٹ رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ معاشی حالات ہمارے بدستور خراب ہیں اور بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو اصل معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ لیکن ناظرین، آج کی سب سے بڑی سٹوری جو ہے وہ پاکستان کا تعلیمی نظام اور کرونا کی وجہ سے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اس میں شیڈیولز کیسے ہوں گے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، اور سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ آپ اسٹوڈنٹس کے کچھ گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ، یا ان میں جو میمز یا میسیجز کچھ مجھ تک بھی آئے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب شفقت محمود صاحب سے انتہائی پیار کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس آپشن ہو تو جو اسٹوڈنٹس کا وزیر اعظم ہے وہ شفقت محمود صاحب کو بنا دیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ یہ تو بچوں کے اور اسٹوڈنٹس کے جذبات تھے جو آپ کے لیے، جو آج یہ چھٹیاں اناؤنس کی ہیں اور ونٹر ویکیشنز کو لمبا کریں، موسم سرما کی چھٹیوں کو، اس سے تعلیم کا کوئی حرج ہوگا، اور یہ فیصلہ آپ کو کرنا کیوں پڑا؟ جی ارشد، شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، کیونکہ بطور وزیر تعلیم میری تو شدید خواہش تھی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، اور جو پچھلے دفعہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جب آج ہم نے منسٹرز آف ہیلتھ سارے صوبوں کے آئے اور ان سے سنے اور اعداد و شمار دیکھے، اور جس طریقے سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ کیا، اور تو ہمیں لگا کہ
جو اس وقت صورتحال ہے وہ دسمبر کے مڈل میں اتنی خراب ہوگی جتنی جون کے مڈل میں تھی. تو اس لیے بادل نخواستہ یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچوں کو تعلیمی ادارے میں نہ آئیں اور آن لائن لرننگ شروع کی جائے, اور جہاں آن لائن نہیں ہے وہاں پہ ٹیچر جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں بچوں کو, اور بچے یا ان کے پیرنٹس ایک دفعہ آ کے ہفتے میں اپنا ہوم ورک دے جائیں اور ہوم ورک ساتھ لے جائیں. تو مقصد یہ ہے کہ بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے, لیکن اس میں کوئی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں بیماری کے, اکارڈنگ ٹو جتنے بھی ڈاکٹر وہاں موجود تھے اور صحت کے سارے جو محکمے تھے صوبائی اور وفاقی, تو حالات ایسے تھے کہ یہ پریکاشن ہمیں لینا پڑا. یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 کروڑ بچے اسکول جاتے ہیں, تو اگر ان کو ذاتی طور پہ بیماری نہ بھی ہو تو وہ کیریئر بن سکتے ہیں, اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب بیماری کو روکنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایک چوتھائی جو پاپولیشن ہے اس کو سوشلی آئسولیٹ کیا جائے, الگ کیا جائے, تاکہ بیماری کا تدارک کیا جا سکے. رائٹ منسٹر صاحب, 2-3 اس حوالے سے خدشات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور کرونا گلوبل ایک پینڈیمک ہے, انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں, بچوں کا اس سال تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ ارشد, ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ متبادل چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں, اور اس میں تجاویز کچھ آئی ہیں, کچھ حد تک ان پہ ایگریمنٹ بھی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحان مارچ میں ہونے تھے ان کو مئی میں لے جایا جائے, جو ایکیڈیمک ایئر ہے اس کو لمبا کر دیا جائے, اور صرف اس سال کی حد تک جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے تعلیمی سال اس کو اپریل کے بجائے اگست میں لے جایا جائے, اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کی جائیں, اور بہار کی چھٹیاں بھی کچھ مزید کم کی جائیں, تاکہ یہ جو ابھی چھٹیاں ہیں ان کا ازالہ کچھ حد تک ہو سکے. یہ کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو کہ بچوں کا جو کورس ورک ہے وہ مکمل ہو جائے, اور یونیورسٹیز میں بھی اور باقی جگہ بھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھائی ہو سکے اور امتحانات تھوڑے سے ڈیلے کر دیے جائیں. رائٹ, اور فیس کے حوالے سے اسکولز کو آپ نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں, اور اسکولز لاسٹ ٹائم بھی جو اسٹیپس اناؤنس ہوئے تھے کہ جی فیسیں کم کر دیں, اٹینڈنس نہیں ہے, آبویسلی ایکسپینڈیچر اسکولز بھی کرتے ہیں, ٹیچرز کی حاضری کے حوالے سے ایس او پیز ڈیسائیڈ ہو گئے, فیس کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہو گئے, اور جو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے حکومت نے کوئی انسینٹیوز رکھے ہیں کہ اگر ان کو لاسز ہوتے ہیں یا سافٹ ٹرمز پہ کوئی لونز وغیرہ وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک تو پہلی بات ہے ٹیچرز کا کہ ہماری خواہش ہے کہ 24 دسمبر تک سکول جو ہیں وہ عملاً کھلے رہیں, یعنی کہ ٹیچر آتے رہیں, اسٹوڈنٹس نہ آئیں, اور وہ اپنے آن لائن جو پڑھائی ہے وہ کرواتے رہیں, اور اگر کوئی بچہ ہوم ورک لے کے آتا ہے اس کو چیک کرتے رہیں. تو اس حد تک تو ٹیچرز کی حد تک تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک فی کا تعلق ہے, فیس جو ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے 20% کم کی تھی ان مہینوں کے لیے کہ جو اسکول بند رہے تھے. اب اس میں سردیوں کی چھٹیاں کا بھی بیچ میں آ گیا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے, لیکن ابھی نہیں, کیونکہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں ارشد کہ جہاں پہ اسکولوں کے ایک پوری جو اکانومی ہے اس میں اگر اسکولوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا پیسے کم ہوں گے تو پھر وہ ٹیچرز کو بھی کم تنخواہیں دیں گے یا ان کو نہیں دیں گے. تو اس لیے جو تیسری بات آپ نے کی ہے, ہم یہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جو لو فی پرائیویٹ سکولز ہیں, یعنی کہ جن کی فیس 1000 1200 2000 کے قریب ہے, ان کے لیے کوئی پیکج ترتیب دیا جائے, اور ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی امداد کی جائے. ابھی ہم نے ایک اسکیم شروع کی تھی لون کی, جس میں اسکول بھی ایلیجیبل تھے, وہ 2-3% کے اوپر تھا. اس میں ذرا جو زیادہ فی پیئنگ کرنے والے اسکول ہیں انہوں نے کچھ فائدہ بھی اٹھایا, لیکن اب لو فی پیئنگ اسکولز کے لیے بھی ہم کوئی ایسی قرض حسنہ یا ایسی کوئی اسکیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے تحت ان کی مدد بھی کی جا سکے, اور اساتذہ جو ہے ان اداروں میں پڑھتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے. منسٹر صاحب, وزیر تعلیم سندھ کی طرف سے غالباً یہ بیان ہے کہ
اس دفعہ جو اسکول پرفارمنس ہے اس کی بیسس پہ شاید پروموشن نہ ملے, ایگزامز لازمی ہوں گے. جو کیمبرج ایگزامینیشن سسٹم کا لاسٹ ایئر بھی سلسلہ ہوا تھا, اس حوالے سے بھی اس پہ کچھ سوچ بچار ہوئی ہے کہ ان سے بھی کچھ بات چیت ہوگی یا کہ وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا سسٹم؟ جی, جہاں تک ہمارا اپنا امتحانوں کا سلسلہ ہے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا, میں بالکل سعید غنی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے ان کو سب بچوں کو پاس کیا تھا بغیر امتحان کے. اس دفعہ ہمارا ارادہ بالکل ایسا کرنے کا نہیں ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر ہمیں تھوڑا سا ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑے, یعنی کہ مارچ سے مئی لے جانا کریں, تو وہ بالکل ہم تیار ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے میری نظر میں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امتحان نہ ہو. جہاں تک کیمبرج کا تعلق ہے, ان کے امتحان بھی مئی جون میں ہوتے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق ابھی تک تو وہ امتحان لینے کی ان کی خواہش ہے, اور اگر انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو انشاءاللہ یہ امتحانات ہو پائیں گے. رائٹ. جب منسٹر صاحب, جو اپوزیشن کی طرف سے ایک پریشر بڑھتا جا رہا ہے, سیاسی درجہ حرارت بھی سردیوں کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے, اس کو ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی حکومت کے پاس اس وقت تک موجود ہے, یا یہ ٹیمپریچر سیاسی درجہ حرارت آپ کے خیال میں بڑھتا ہی جائے گا؟ نہیں, دیکھیں ارشد, ہمیں تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اور یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی میں ویسے بات کر رہا ہوں, ان جلسوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے وہ جلسے کریں, لیکن جس طریقے سے وہ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کو ایک شدید مصیبت میں دوچار کرنے والے ہیں, اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ کلپس ابھی مختلف شوز پہ چل رہے تھے کہ جہاں پہ اگر آپ بلاول کی تقریریں سنیں کہ جس طرح وہ کہتا تھا کہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلو, اور پتہ نہیں کیا کیا القاب استعمال کرتا تھا وزیر اعظم کے لیے. اور اسی طرح اگر آپ سندھ چیف منسٹر کی تقریریں سنیں, آپ کو یاد ہوگا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ رحم کرو اور یہ کرو وہ کرو. تو اس کے بعد یہ ایٹیچیوڈ رکھنا, اور پھر آپ ذرا باقیوں کی بھی بات سن رہے ہیں, نون لیگ کے بھی بے شمار بیان تھے کہ اس حکومت کو لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں, اور ہم نے جو پالیسی اپنائی, ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا, سب کچھ کیا, اور پرائم منسٹر نے ایک بڑے بیلنس طریقے سے معیشت کا بھی کی بہتری کا اقدامات کیے, اور بڑا اچھا رہا. پاکستان ایک مثال بنا دنیا کے لیے. اب بھی جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم ایسے نہیں کہہ رہے, ہمیں ان کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ تو ایک پچھلی کم از کم 3 دہائیوں سے بڑا ایکٹیولی اور کلوزلی مانیٹر بھی کرتے رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کس طرح سے ہوتا ہے, ٹیمپریچرز کس طرح سے اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں, اور جنوری میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی حکومت ہی نہ رہے, اور طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہر جلسے میں, ہر پبلک انٹریکشن میں یہ چیز کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں آپ بھی ذرا سن لیں, پھر آپ کی رائے لیتے ہیں اس پہ. اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے, یہ جنوری تک کے مہمان ہیں, جنوری ان کا آخری مہینہ ہے, پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا, اور آپ حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. جی منسٹر صاحب, ایسی کون سی کانفیڈنس والی چیز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے؟ حقیقت یہ ہے, مجھے کیا کہوں میں, کیونکہ لیکن میں یہ کہوں گا, مجھے کئی دفعہ ترس آتا ہے بلاول کو, جس طریقے سے یہ چنگھاڑ کے باتیں کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا کا خوف کرے کہ کیا ہو جائے گا جنوری میں. اب ہم دسمبر پہ آ گئے ہیں, تو کیا ہو جائے گا جنوری میں. پھر یہ مطلب اس کو سیاست کی وہ جو ہے نا زیر زبر پیش ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آئی کہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں ڈال رہے ہو. جب جنوری گزر جائے گا تو پھر یہی بیانات تمہارے سامنے آ جائیں گے, اور پھر لوگ کہیں گے کہ جناب یہ آپ باتیں کر رہے تھے. اور کہ مجھے آپ بتائیں ارشد, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے, آپ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے ہمارا بھی دھرنا دیکھا, ہمارے بھی جلسے دیکھے, ان کا بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو کوئی ایک موو ہے
اسمبلی میں موو ہے جس میں ووٹ آف کانفیڈنس کی یہ کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس سے حکومت کو واقعی اگر خدا نہ خواستہ اور جو کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن ایک خطرہ تو ہوتا ہے کہ بھی نمبر زیادہ نہ ہو جائے. اچھا وہ بھی نہیں کر رہے تو مطلب کہ کیا اگر یہ گلگت میں الیکشن بھی ہار گئے ہیں تو اب کیا کس بنیاد پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ایک لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ مصداق ہی میں سمجھ سکتا ہوں، اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. رائٹ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کیا پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ معاشی حالات کیسے ہیں اور مہنگائی کا جن کب تک قابو میں آ جائے گا. واپس وزیر اعظم اور ان کی حکومت اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں دوبارہ قید کر سکیں گے، اور اس کے بعد شاعرانہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پوری پی ڈی ایم چاہ کیا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے. حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور ایک چیز جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو دکھا کے کہا جاتا ہے کہ معیشت بہت بہتر ہوگی. اور اسی حوالے سے ایڈوائزر آن فائننس ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے، اندرونی خسارہ ختم ہو چکا ہے. بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں پریس کانفرنس میں. کیا کہا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے، آئیے دیکھیں. جب یہ حکومت آئی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب تھا، اس کو گرا کر $3 ارب کیا گیا اور اس وقت وہ سرپلس ہو چکا ہے. ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا، ہم نے ان اخراجات میں اتنی کمی کی اور ٹیکسز میں اتنا اضافہ کیا جولائی سے لے کے اکتوبر تک، جو ہماری پرائمری بیلنس ہے یعنی ہماری آمدنی ہماری اخراجات سے زیادہ ہے، اور ہمیں اس وجہ سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. پاکستان کے جو قرضوں کی تعداد ہے اس میں 0 کا اضافہ ہے. جی ناظرین آپ نے سنا. اگر نون لیگ کو دیکھا جائے اور خاص طور پہ نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے وہ ساری چیزیں کنفرم کر دی ہیں کہ ہماری معیشت بالکل بہتر نہیں ہو رہی اور ایک کنٹینیوئنگ اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے ناظرین؟ اس حوالے سے ہم پاکستان کے سب سے معتبر اکانومسٹ اور ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. معیشت ہماری بہتر ہو رہی ہے، اور نون لیگ خاص طور پہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ دیر از اے کنٹینیوئنگ اکنامک ڈاؤن ٹرن. آپ بطور ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں واقعی بہتری آئی ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کووڈ کے کچھ عرصے بعد حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور پہلا جو آپ کا کوارٹر جو تھا مارچ کے بعد، اس میں آپ دیکھیں کہ حالات اس قدر خراب تھے کہ ہمارے ایکسپورٹس میں 25%، ہمارے قومی پیداوار میں کوئی 8%، اس طرح کی کمی آ چکی تھی. اس کے بعد جب کووڈ کم ہوا ہے اور حالات کچھ سنبھلے تو یقیناً جسے ہم ریکوری کہتے ہیں اس میں ہمیں کچھ اچھے آداب نظر آنا شروع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہمارا جو صنعتی پیداوار ہے اس میں 5% اضافہ ہوا ہے پہلے کوارٹر میں. یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، مگر یہ بات سوچنی ہے کہ یہ اس لیول پہ ہے پچھلے سال کے لیول پر، جبکہ اس وقت قومی پیداوار میں بہت کمی آ رہی تھی اور 6% کمی آئی تھی. تو ابھی بھی 2018 کے لیول سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ابھی تک ریکوری مکمل نہیں ہوئی ہے، تقریباً 1% کم ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں البتہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے جو 4 مہینے کے اعداد شمار پیش کیے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایکسپورٹس میں کم از کم 10% کمی آئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کیوں سرپلس میں گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو ورکرز ہیں باہر، انہوں نے تقریباً 26% زیادہ بھیجا ہے. یہ ایک ریکارڈ ہے،
اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو تجارت کا خسارہ تھا وہ مکمل ہو گیا اور سرپلس بھی بچا. مگر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بیرونی جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کافی تیزی سے, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا توازن ادائیگی ہے, بیلنس آف پیمنٹس جسے کہتے ہیں, اس میں دو بڑے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ایک کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ. تو اللہ کے فضل سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے $1 ارب سے بھی زیادہ, مگر ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ خسارے میں چلے گیا ہے. تو آپ کے توازن ادائیگی میں ایک منفی رجحان پیدا ہوا ہے, اور آپ کے ریزروز میں اس وقت پہلے 3 مہینے میں کچھ کمی آئی ہے 4 مہینے میں. تو لہٰذا صرف کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھنا مناسب نہیں ہے, آپ کو پورا اعداد شمار دیکھنے چاہیے توازن ادائیگی کے. اس میں ابھی بھی پریشانی ہے اس لیے کہ باہر سے پیسہ کم آ رہا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یس اضافہ ہے, مگر ایکویٹی کا جو پیسہ ہمارے سٹاک مارکیٹ میں ہے وہ باہر واپس جا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ تو یہ صرف ریکوری کا آغاز ہے. یہ کہنا اس وقت ذرا نامناسب ہوگا کہ ہم چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اکانومی جو ہے ہیز ٹرنڈ دا کارنر. اللہ کے فضل سے ایسا ہونا چاہیے, مگر اب آپ سوچئے کہ دیکھیے سیکنڈ کووڈ کا اٹیک ہونے کا اب آ رہا ہے اثر, تو اس وقت کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کا کہا کہ وہاں سے فورن انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ خود ایک بیرومیٹر ہے کہ چیزیں کتنی بہتر ہو رہی ہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو, وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی سٹاک ایکسچینج میں. ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ سٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے, جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی, کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. موٹر سائیکل سیلز, گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. جی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, آپ نے دیکھا اتنی اچھی پکچر جو ہے ہمیں دکھائی جا رہی ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ سے اگر فورن انویسٹر نکل رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک چیز ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھی صورتحال میں. یہ فورن ایکسچینج ریزرو بھی ہمارا ڈیٹ بیسڈ ہے سارا, یا کہ واقعی ہمارے اپنے فورن ایکسچینج ریزرو ہے یہ, اور روپے کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے جس کو حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کیونکہ ہم نے ڈالر مارکیٹ میں نہیں پھینکے, خود بخود ہوا. یہ کیا معاملات ہیں, اس میں کوئی رہنمائی کریں گے ہماری کہ اصل صورتحال کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ اشارے پازیٹیو ہیں, مگر ابھی بھی یہ کہنا کہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں یہ بہت پری میچور ہے. میں آپ کو 3-4 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب موٹر سائیکلوں کی سیل کا بڑا ذکر کرتے ہیں. یقیناً پچھلے سال کے لیول سے دیکھیں تو اضافہ ہوا ہے, مگر پچھلے سال ہی کووڈ سے پہلے ہی آپ کے موٹر سائیکلوں کی سیل کم ہو چکی تھی. اب اس وقت آپ تقریباً 1,80,000 موٹر سائیکل بیچتے ہیں ہر مہینے. 2 سال پہلے آپ 2,20,000 موٹر سائیکل بیچا کرتے تھے. تو اس وقت پوری ریکوری نہیں ہوئی ہے, البتہ پچھلے سال کے لحاظ سے کچھ بہتر ہے. دوسری طرف سٹاک مارکیٹ کی جو بات کی گئی ہے, آج ہی آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کا سٹاک مارکیٹ 500 پوائنٹ گر چکا ہے, اور کافی عرصے کے بعد 40,000 کے لیول سے بھی نیچے آ گیا ہے. 1 سال پہلے جب کووڈ نہیں تھا اس وقت ہمارا انڈیکس 42,000 پہ تھا, آج وہ 40,000 سے کم ہو چکا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ باہر جاتا ہے,
ہمارے ایکویٹی فنڈز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور پہلے 4 مہینے میں تقریباً $300 ملین پیسہ باہر جا چکا ہے مارکیٹ سے. دوسرے مارکیٹس جو ہیں مختلف ملکوں کے، اب ہندوستان پہ بہت برا اثر پڑا کووڈ کا، ہم سے بہت زیادہ، مگر اچھی بات یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ ممبئی کا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 7% بڑھا ہے 1 سال میں، اور دوسرے مارکیٹس بہت سے ایسے ہیں جن میں 9 سے 12% اضافہ ہے، ویتنام کا ہے، آپ کا انڈونیشیا کا وغیرہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کانفیڈنس ریسٹور ہوئی ہے؟ پوری طرح سے نہیں ریسٹور ہوئی. اب یقیناً جب بہت ہی برا وقت تھا، آپ کا جو انڈیکس ہے وہ 28,000 پہ آ کے گر چکا تھا، اس سے تو ریکوری ہوئی ہے، مگر پچھلے سال کے لیول تک آپ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. تیسری طرف جو ذکر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے اس کی کیپیسٹی پوری طرح سے استعمال ہو چکی ہے. اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد شمار دیکھیں تو تقریباً ہر ٹیکسٹائل پروڈکٹ کی پروڈکشن اور ایکسپورٹس میں خاص طور پہ نمایاں طور پر کمی آئی ہے. اب کچھ ایسے آئٹم ایسے ہیں ٹیکسٹائلز میں جن میں 15 سے 20% کمی آئی ہے، اور یہ اعداد شمار حکومت کے ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے فل کیپیسٹی پہ ہے، یہ شاید اس وقت ایسی بات نہیں ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ کپاس کی فصل تقریباً آپ کی 15% کم ہوگی، آپ کو تقریباً 50 لاکھ بیل امپورٹ کرنے، تاریخ کا سب سے اونچا لیول درآمدات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا فورن ایکسچینج ریزروز، ایک تو اس کی ہمیں صورتحال بتا دیں، کیا اس میں سعودی لون موجود ہے، یو اے ای کا لون موجود ہے، چائنا کا لون موجود ہے، اور یہ سب ملا کے ہم نے $12 بلین کیا ہوا ہے، $12-13 بلین، اور یہ ہم نے واپس بھی کرنے ہیں پیسے. اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں امپورٹس، پیٹرول کی تاریخی قیمتیں کم ہوئی تھیں لیکن اب وہ بھی دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی. چینی ہم امپورٹ کرنے لگے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن کی آپ نے بھی صورتحال بتائی کہ یہ بھی ہمیں آئندہ جا کے امپورٹ کرنی پڑے گی. تو اتنے ڈالرز ہم لے کے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت آپ کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم سوال ہے. دیکھیے فورن ایکسچینج ریزروز مختلف طرح سے بنائے جاتے ہیں، مگر پاکستان کے کیس میں اس وقت اگر ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کا $13 ارب ماشاءاللہ ایک اچھا لیول ہے. اس کے نتیجے میں ہم 3 مہینے سے زیادہ امپورٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ $13 ملین کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا ڈپازٹس ہیں مختلف سینٹرل بینکوں کے، جس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، اور پھر آپ کا چائنا ہے. اور ایک اور چیز ہے جس کا میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا، اور وہ ہے سواپ فنڈز. ان سب کو اگر آپ ملا لیں تو تقریباً 2/3 جو ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کی، وہ ان چیزوں سے آپ نے اسمبل کیا ہے. البتہ اللہ کے فضل سے پچھلے 4-5 مہینے سے ہمارے ریزروز اس لحاظ سے سٹیبل ہیں. روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، اور روپے کی قدر جو ہے وہ تقریباً ایک وقت پہ آلموسٹ $9 تک اضافہ ہو چکا تھا. مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں پھر سے کمی آ رہی ہے. روپے آج $161 کے نیچے آ چکا ہے. تو پھر سے حالات اس طرح سے خراب ہونا شروع ہو گئے. رائٹ. اور جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی فرق پڑے گا ہمارے ریزروز پہ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں جو فائدہ سب سے زیادہ ہوا تقریباً $3 سے $4 ارب، اس کی وجہ سے کہ تیل کی قیمت جو $65 فی بیرل تھی وہ $40 فی بیرل پہ آ گئی، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. مگر اس کی بھی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، 10% اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے 10 دن میں. دوسری طرف پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ زرعی شعبے کے لیے بہت سے ہمیں گیپس پورے کرنے پڑیں گے. آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 50 لاکھ بیل آپ کو
कपास इंपोर्ट करना है, आपको तकरीबन 25 लाख टन गंदम इंपोर्ट करना है और 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करना है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और उसके नतीजे में आपको तकरीबन $2.5 अरब बरामदात में आपको इजाफा करना पड़ेगा मजबूरन। तो हालात उस लिहाज से इंपोर्ट्स के बहुत अच्छे थे, काफ़ी उनमें कमी आई 5 से 6%, मगर अब आप देखेंगे शायद इन ज़री इंपोर्ट्स की वजह से इनमें इंपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर हफीज पाशा साहब, कौम को आप कोई खुशखबरी दे सकते हैं कि जो महंगाई का जिन बोतल से निकल आया है, ये जिन वापस बोतल में हुकूमत बंद करने में कब तक कामयाब हो जाएगी? देखिए, हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह के फजल से ये जो कीमतों का इजाफा है इसने लोगों को बहुत परेशान किया है। हमारे जो शहरी हैं वो बेचारे, आप ये देखिए कि चीनी की कीमत में 33% इजाफा, आटे की कीमत में 24% इजाफा, सारे खाने पीने की चीज़ों में 17% इजाफा, और अगर 2 साल का इजाफा देखें तो तकरीबन 30 से 35%। ये उस वक्त हुआ है जब बेरोजगारी में इजाफा हुआ कोविड के बाद। लोग बहुत मजबूर हो गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत को नंबर 1 प्रायोरिटी इस बात पे देना चाहिए था, मगर अभी तक अफराते ज़र में छोटी सी कमी आई है। सितंबर में 9% था और अब कम होकर 9% से थोड़ा कम हुआ है, मगर अभी भी अब IMF तो कह रहा है कि इसमें इजाफा होगा, और उसकी वजह यह है कि तेल की कीमत में इजाफा और साथ साथ आपके जो आप इंपोर्ट करेंगे चीज़ें उनकी कीमतें भी ज़्यादा होंगी। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि अफराते ज़र जो इस वक्त ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में एक तबाहकुन लेवल तक पहुंच चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और हुकूमत इस पे टोटल प्रायोरिटी और तवज्जो इस पर देना बहुत ज़रूरी है। राइट, डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस हवाले से कुछ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। देखते हैं उसके रिजल्ट्स कब तक आते हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 1985 में जो एक सियासी नर्सरी में पौधे लगाए गए थे, उन्होंने पिछले 30 साल इक़्तिदार के मुख्तलिफ अदवार में मज़े लिए, और हुकूमत कहती भी ये कि इस वक्त PDM में जो चंद अरकान है वो पहली दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, और इक़्तिदार की राहदारियों में जो पावर कॉरिडोर्स में पावर गेम्स खेले जाते हैं वो समझ लें कि शायद आज भी वही फार्मूले उसी तरह से लगाए जा रहे हैं। और अक्सर PDM के जो जलसे होते हैं उसमें आप यह आवाज़ सुनते हैं आती हुई, और परवीन शाकिर का वो एक मशहूर शेर था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिशावर के जलसे में जो बात की, तो मुझे सिर्फ ये परवीन शाकिर का यही शेर याद आया कि अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने के लिए क्या कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी। और आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तबानी से पीछे हट जाए, दस्तबरदार हो जाए और आप कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आप इस हुकूमत के खिलाफ आवाज हमारे साथ मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। जी नाज़रीन, इस पे परवीन शाकिर के शेर से बेहतर क्या तज्जिया हो सकता है कि फिर इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, हर लहज ख्याल रखूंगी, सिर्फ इतना बैठ जाऊं तो भी तेरी, और उठ जाऊं तो भी तेरी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कह रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से
پھر ہم بھائی بھائی. تو میرا خیال یہ جتنی گیمز پہلے کھیلتے رہے ہیں وہ شاید آج کل نہ کھیلی جا رہی ہوں, اور اپوزیشن کو بڑا واضح کر دیا گیا تھا جلسے جلوسوں سے تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں اور سکسیسفلی آپ کے پاس نمبرز ہیں تو وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی, نہ اس سائڈ پہ نہ اس سائڈ پہ. لیکن اگر جلسے جلوس سے کوئی حکومت دھونس کے ذریعے کوشش کی جائے گی تو وہ خان صاحب نے بھی کوشش کی تھی, آپ بھی کر کے دیکھ لیں. نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا ریاست کا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا دیجیے گا. اللہ حافظ.